حضرات السلام علیکم۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہم جس جنگلی جڑی بوٹی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، آئیے اس کی تفصیل، اس کے مزاج، اس کے افعال اور اس کے فوائد پہ نظر دوڑاتے ہیں اور اس کی پہچان کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس بوٹی کا نام بتھوا بوٹی کہتے ہیں۔ فارسی میں اس کو سرمد یا سرمک کہتے ہیں، رومی میں اس کو اسفنج کہتے ہیں، ہندی میں بتھوا یا چلی کہتے ہیں، اور گجراتی میں ٹانگو چیل کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو چیلیپوڈیم البم کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس کے مقام پیدائش کھیتوں کے منڈیروں پر، کھالوں کے کناروں پر، جہاں ویران جگہ مل جائے وہاں پر بے شمار باغوں میں جگہ جگہ اس کے پودے پائے جاتے ہیں۔ یہ بوٹی خود رو ہے اور جا بجا پائی جاتی ہے، جہاں کہیں جنگل نظر آئے وہاں اس کے پودے ضرور ملتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس کا استعمال اکثر سردیوں کے دنوں میں ساگ کے اندر ڈال کر اس کو پکاتے ہیں، اور بہت لذیذ قسم کا ساگ پکتا ہے۔ یہ ساگ بہت طاقتور ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت آئرن پایا جاتا ہے۔ اس پودے کی شناخت یہ ہے کہ اس کا قد تقریباً 1 سے 3 فٹ تک ہو جاتا ہے۔ پودے کے پتے مکو کے پتے کے مشابہ ہوتے ہیں مگر چھوٹے ہوتے ہیں، معمولی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس پتے کے کنارے دندانے دار ہوتے ہیں۔ اس پتے کا آغاز سفیدی مائل ہوتا ہے اور اگلے سرے سے یہ گہرا سبز ہو جاتا ہے۔ اس کی پچھلی جانب بھی سفیدی مائل ہوتی ہے۔ اس کی ٹہنی سرخی و سفیدی مائل سبز ہوتی ہے۔ اس کی جڑ سفیدی مائل ہوتی ہے، جو کھیتوں میں جا بجا استعمال کیا جاتا ہے تو اکھاڑ کر لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی جڑ سفید رنگ کی نظر آتی ہے۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بیجوں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، اور افعال کے لحاظ سے اور مزاج کے لحاظ سے اس کی ترتیب یوں ہے کہ اس کا مزاج گرم تر درجہ دوم ہے۔ اس کے افعال یوں ہیں کہ پیٹ کو صاف کرتا ہے، نظر کو بڑھاتا ہے، بواسیر کو ٹھیک کرتا ہے، پخانے کو درست کر کے پخانہ ڈیلی بآسانی لاتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، بڑی ہوئی تلی کو درست ہے، پیشاب اور پخانہ کو صاف کر کے لاتا ہے، اس میں کدورت نہیں آنے دیتا، جگر کو طاقت دیتا ہے کیونکہ اس میں آئرن بہت پایا جاتا ہے، ویرج کو بڑھاتا ہے یعنی منی کو بڑھاتا ہے اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ اس میں بہت سارے غیر ضروری کرم پیدا ہو جائیں یعنی جس کو جراثیم کہتے ہیں، یعنی پسل، سب کو صاف کرتا ہے، صاف کر کے منی کے جراثیموں کو بڑھاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس بتھوا بوٹی کے الکلائیڈ بہت زیادہ ہیں جو جراثیموں کو مارنے میں بہت کارآمد ہیں۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کو مار کر نکال دیتا ہے اور نئے خون کو پیدا کرتا ہے۔ اس بوٹی کا نمک تبدک، ملیریا، کالا زار، کوڑ،
پیشاب کی نالی کے اندر جو جراثیم پڑ جاتے ہیں اس کو مارتا ہے، اور اس کا بھرپور استعمال کرنے سے نالی صاف ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اس کو اگر ڈیلی کھایا جائے تو اس کو 10 گرام سے لے کے 100 گرام تک کھایا جا سکتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، ادویاتی لحاظ سے ہم اس کے افعال یوں بیان کریں گے کہ لوگ اس کی جڑی بوٹیوں کی ادویات تیار کرتے ہیں، جو اس میں انگریزی ہومیوپیتھک کی دوائی ہے جسے چینوپوڈیم البم کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے بیجوں کے تیل سے تیار ہوتی ہے۔ یہ دوا زیادہ تر پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو انگریزی دوا فروشوں سے عام مل جاتی ہے۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں ساتھیوں، ہمارے ملک میں اس کا استعمال بہت زیادہ پیٹ کے صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جگر کو طاقت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تلی کو بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ بڑھ نہ جائے، اس کے اندر پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ولادت میں بہت مشکل کٹھن دور ہو جاتا ہے جس میں ولادت نہیں ہو پاتی، تو اس کا قہوہ بنا کر دینے سے ولادت بآسانی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اب ہم آپ کے سامنے اس کے مجربات بیان کرتے ہیں۔ کشتہ ہڑتال ورقیہ 20 گرام لیں۔ بتھوا بوٹی کے پتوں کا رس 150 گرام روزانہ 7 دن جذب کریں، پھر ٹکیا بنا کر 2 سکوروں میں گل حکمت کر کے 30 کلو بھوسی کی آگ دیں۔ کشتہ تیار ہو جائے گا، برنگ سفید ہوگا، جو اپنی مثال آپ ہوگا۔ آج سے 1 چاول صبح و شام مکھن سے دیں۔ زہریلے امراض جیسے کوڑ، کنٹھ مالا اور خون کی خرابی کے پرانے مریضوں کے لیے بہت مفید پایا گیا ہے، جس میں جراثیم بھی بہت سارے اس سے مار دیتا ہے، جو بواسیر کے زخموں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، دوسرا کشتہ سنکھ ہے جو اس سے تیار کیا جاتا ہے۔ سنکھ 50 گرام خوب گرم کر کے تازہ بتھوا بوٹی کے رس میں 40 مرتبہ بجھاؤ دیں، پھر شراب برانڈی میں 40 مرتبہ بجھاؤ دیں۔ بعد ازاں بتھوا بوٹی کے 250 گرام نقدہ میں رکھ کر گل حکمت کر کے اور 20 کلو اوپلوں کی آگ دیں۔ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشتہ تیار ہو جائے گا، جو بہت زیادہ قابل تعریف ہوگا۔ 1 سے 2 رتی صبح و شام مکھن یا بلائی میں رکھ کے کھلائیں۔ پرانے دست، سانپ کے کاٹے کے لیے بہت مفید ہے۔ پرانے بخاروں اور دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ بدن کو کیلشیم کی فراوانی پیدا کرتا ہے، ہڈیوں کے کمزور ہونے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، کشتہ 12 سنگا اس سے بنایا جاتا ہے۔ 12 سنگا کا ایک ٹکڑا 50 گرام کا لے کر 3 روز تک بتھوا بوٹی کے رس میں جوش دیں۔ بعد ازاں اس پر 4 تہہ کپڑا لپیٹ کر اس میں اچھی طرح اس کو بند کر دیں، پھر اس کو 20 کلو اوپلوں کی آگ دیں۔ سفید کشتہ تیار ہوگا۔ 1 رتی مکھن یا پتاسا میں رکھ کر کھلائیں۔ سانپ کے کاٹے کے لیے بہترین دوا ہے۔ بلغمی امراض، جوڑوں کا درد اور چھاتی کے درد کے لیے بہت مفید پایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں ساتھیوں، کشتہ چاندی اور کشتہ کلی اس سے تیار کیا جاتا ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں کشتہ چاندی کرنے کے لیے چاندی 5 گرام، کلی 5 گرام، دونوں کو کھرل میں ڈال کر خوب بتھوا بوٹی کے پانی سے کھرل کریں، اور پھر بتھوا بوٹی کے 50 گرام نقدہ بنا کر ٹکیا بنا کر یہ پاؤڈر اوپر رکھیں۔ اس کے اوپر پھر 50 گرام کی ایک ٹکیا بنا کر اوپر رکھ کے اس کو بند کر دیں۔
اس کو اب اس کو سکوروں میں بند کر کے گل حکمت کر کے سکھانے کے لیے رکھ دیں. کچھ دنوں کے بعد پھر اس کو 20 کلو کی آگ دیں تو یہ کشتہ سفید برنگ نکلے گا، جس کو دوبارہ نکال کر پیس کر اپنی بوتلوں میں محفوظ رکھیں. یہ کشتہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہے. اس کے فوائد یوں ہیں، یہ کمزوری دل کو بہت زیادہ اچھا ہے، پھر اندرونی زخموں کو بند کر دیتا ہے، جگر کے زخموں کو بند کرتا ہے، قوت با میں بہت مفید پایا جاتا ہے، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی کمزوری کو دور کرتا ہے، جریان منی کو روکتا ہے، اطلام کی کثرت کو روکتا ہے. دودھ اور مکھن سے استعمال میں یہ قوت با میں بہت فائدہ دیتا ہے. اگر اس کے ساتھ صفوف مغلظ کھایا جائے تو یہ اس میں بہت زیادہ مادہ منی میں کرم پیدا کرتا ہے، امساک بڑھاتا ہے اور بہت سارے اس میں جراثیم پیدا کر کے قوت با میں طاقت دیتا ہے. تو یہ دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ تو تھی آپ کے سامنے بتوا بوٹی. تو اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. واللہ خیر. خدا حافظ.